اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام قرآن نور ہدایت۔ بہت سی باتیں، دلچسپ باتیں کہا جائے، جو آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ آج ہمارے اس سیریز کا یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا، لہذا کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمہلی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ کیا انبیاء جو ہیں 1,24,000، تو آخری نبی کو چھوڑ کر کے کیا اور بھی بہت سے نبی انبیاء ایسے ہیں جن پر صحیفے کتابیں نازل ہوئی؟ اگر ہوئی ہیں تو وہ کہاں ہیں، کس صورتحال میں ہیں، کہیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن کریم نے جن انبیاء کا تعارف کرایا ہے، یہ بات تو ائمہ کے ذریعے سے، خود حضور سرور کائنات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی کہ 1,24,000 انبیاء مختلف قوموں میں، مختلف اوقات میں ہدایت کے لیے آئے۔ ایک ایک قوم میں کئی کئی نبی بھی بھیجے گئے۔ ایک نبی موجود تھا ایک علاقے کے لیے، دوسرے کو دوسرے علاقے میں بھیجا گیا۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء بھی بھیجے گئے۔ مقصد یہی تھا کہ قوموں کی ہدایت ہو سکے۔ ان میں 25 یا 26 نام ایسے ہیں نبیوں کے جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے نام ہیں جو مبہم ہیں، جن کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، جیسے جناب خضر علیہ السلام یا جناب ذوالقرنین کے، جن کو ان کی امت نے یعنی نیک بندے تھے، صرف ایک، یا نبی تھے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ کہ لوگوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو شہید کر دیا ایک مرتبہ، پھر ان کو زندگی ملی، پھر دوسری مرتبہ شہید کر دیا۔ تو اس طرح 2 سینگ جیسے ابھار ان کے سر پہ نمودار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ پھر ان انبیاء میں وہ انبیاء ہیں کہ ان 1,24,000 میں 1,24,000 سے زیادہ تعداد بھی بتائی جاتی ہے، مگر مشہور ترین یہی ہے۔ جی۔ پھر ان میں 313 بڑے انبیاء کہے جاتے ہیں۔ پھر اولو العزم پیغمبر اس میں ہیں، جس میں جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور خود سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب پر کتابیں نہیں نازل ہوئیں۔ کچھ انبیاء وہ ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، اور باقی انبیاء وہ ہیں جو انہی کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، انہی کتابوں کی طرف کہ جو ان سے پہلے والوں پر آ چکی تھیں، دعوت دیتے رہے۔ اب یہ کہ آج کتنے موجود ہیں، دیکھ جناب آدم کے لیے بیان ہوتا ہے کہ 10 صحیفے جناب آدم پر نازل ہوئے، جناب شیس صاحب کتاب تھے، جناب ادریس کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، اور پھر یہ اولو العزم پیغمبر تو ہیں ہی کہ جن کے اوپر صحیفے اور کتابیں آئیں۔ مگر آج اگر باقی بھی ہیں ان میں سے کچھ آثار، جیسے جناب نوح کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، یہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ایک یا ایک سے زیادہ تھے، اس بارے میں تو یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، مگر عراق کے کسی علاقے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جناب نوح کی نسل سے ہیں، اور ان کے پاس صرف چند اوراق ہیں کہ جن کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جناب نوح پر نازل ہونے والے صحیفوں کے کچھ حصے ہیں، باقی سب ضائع ہو گیا، گردش زمانہ میں سب ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو آج ہمارے سامنے توریت موجود ہے، جو انجیل موجود ہے، جو زبور کے آثار موجود ہیں، ان میں یقیناً وہ اوریجنل نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف ہو چکی، ان کو بدلا جا چکا۔ یا اگر دوسرے مذاہب میں بھی آپ دیکھیں تو وید مقدس، جن پر ہندوازم کی بنیاد ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الہامی صحیفے ہیں، الہامی کتابیں ہیں، تو وہ بھی آج محفوظ نہیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فلسطین کے علاقے میں شاید 1947 یا اس کے آس پاس کا زمانہ تھا کہ وہ ڈیڈ سی کے پاس کچھ بچے تھے جو بکریاں چراتے ہوئے اپنے ریوڑ کو لے کے اس طرف گئے، اور ادھر کچھ غار ہیں جو بہت ہی تاریک ہیں، ان تک لوگ نہیں جاتے،
وہاں وہ بکریاں چلی گئیں، ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے پتھر مارے کہ بکریاں باہر آ جائیں، وہ کسی چیز سے ٹکرائے، جیسے کسی خالی برتن سے ٹکراتے ہیں تو پھر آواز ہوتی ہے ایمٹی ویسل کی، اور اس طرح یہ معلوم ہوا کہ وہاں کچھ رکھا ہوا ہے۔ پھر وہاں لوگوں نے آ کر تحقیق کی تو وہاں سے نسخہ برآمد ہوا جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک کا سب سے قدیم نسخہ بائبل کا ہے جو موجود ہے۔ اچھا، تو اس طرح نازل تو الہامی کتابیں ہوتی رہیں، پیغامات ہوتے رہے، مگر یہ کہ وہ محفوظ نہیں ہیں آج۔ ان کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کتنے پیغامات اوریجنل ہیں، کتنوں میں تحریف کر دی گئی، جی، مشکوک بنا دیا ماننے والوں نے، چاہنے والوں نے۔ اچھا، قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو محفوظ ہے مکمل طور پر، اور یہ یقین ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اور ہے جو قرآن کریم کے متعلق تعلیمات کو جانتا ہے کہ قرآن پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، اور جیسے نازل ہوئی اسی طرح سے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ترتیب بدل گئی، اس کا ہم تذکرہ کر چکے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دوسری جو کتابیں جس کا بھی ذکر آپ نے کیا، ان میں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی گئی تھی، تو کیا اس کا اشارہ قرآن مجید میں کہیں موجود ہے؟ جی، قرآن کریم نے کئی جگہ اس طرف اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو متوجہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اچھا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس نبی کا یعنی کامیاب لوگ کون ہیں، فلاح پانے والے کون ہیں، آگے چل کے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ وہ ہیں جو اس نبی کا اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، اور جن کا تذکرہ توریت اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا خواجہ حسن نظامی نے جو وید مقدس ہے اس کے اوپر کچھ کام کیا، اور ایک مولانا عزیز الدین نام ہے ان کا، انہوں نے بشارت مصطفیٰ کے نام سے الہامی کتابوں میں جہاں جہاں پر پیغمبر کے آنے کی خبر ہے اس کو جمع کیا ہے۔ اچھا، تو تحقیقی کام لوگوں نے اس پر کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، بشارتیں موجود ہیں اس سے پہلے والی کتابوں میں، اور انہی بشارتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ وہ آخری پیغمبر آئیں گے، کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، اور اسی بنیاد پر ان میں جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ لاسٹ ٹرائبس آف بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہنے لگے تھے اسی انتظار میں کہ نبی آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ بشارتیں پہلے سے موجود تھیں۔ اچھا، اسی لیے وہ یہاں پہ آئے تھے، اسی لیے خیبر کا قلعہ انہوں نے بنایا تھا، اسی انتظار میں تھے کہ جب نبی آئیں گے تو ہم ان کی نصرت کریں گے۔ تو یہ بشارتیں موجود تھیں اور چلی آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ خبریں آ چکی ہیں اور اس پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ چلیے آگے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 سال ہونے کے باوجود بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، تو اس پھر یعنی ذہن یہاں تک جاتا کہ آخر اتنی پرانی چیز بظاہر دیکھا جائے اور کیسے محفوظ رہی، تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پر چونکہ نازل ہوئی تو نبی آخر نے کیا انتظامات کیے تھے اس کے محفوظ رہنے کے لیے؟ دیکھیے، قرآن کریم کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ جی، واضح طور پہ ارشاد کر دیا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون۔ تو پہلی بات تو یہ بتا دیا گیا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ یہ گویا نفی تھی ان لوگوں کی جن میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ پیغمبر جادوگر ہیں، انہوں نے اپنے جادو سے یہ کلام پیدا کر لیا۔ بعض کہتے تھے کہ کچھ جنات ان کے قبضے میں ہیں، اچھا، ان جنات نے ان کو یہ کلام لا کے دے دیا۔ بعض کہتے تھے کہ ایک غلام انہوں نے خریدا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ شیاطین ان کے قبضے میں ہیں، وہ ان کو لا کے باتیں بتاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے جتنے بھی الزامات تھے، تو پہلے بات تو اس بات کو رد کر دیا کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ اچھا، ہم نے نازل کیا ہے تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد یہ آ جاتی بات کہ ہم نے نازل کیا ہے اور
تم پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ تم کتاب کے ماننے والے ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو تم بھی تو کچھ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لو، تم بھی تو کچھ قدم بڑھاؤ اس راہ میں، کوئی خدمت انجام دو. تو نازل ہم کر رہے ہیں، حفاظت اس کی تم کرنا. تو اگر ایسا ہو جاتا کہ حفاظت کی ذمہ داری قوم پر دے دی جاتی جو دی جا سکتی تھی، مگر اس سے پہلے کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوم پر ذمہ داری دی گئی تو قوم نے اس کو بدل کے رکھ دیا. کچھ لوگ آگے آئے، انہوں نے اپنے مفادات کے سانچے میں ڈھال دیا. ورنہ آج سارے صحیفے محفوظ ہوتے، سب ہمارے پاس موجود ہوتے، اور شاید وہ پرانے صحیفے ہوتے تو قرآن کریم کے نزول کی اس حد تک ضرورت نہ ہوتی. مگر قرآن کریم کا نزول، پھر اس کا یہ بتانا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا انتظام ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی اپنی طرف لینا. بھائی میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں. نماز کے سلسلے میں آج آپ دیکھیں، نماز پیغمبر اکرم کو پڑھتے ہوئے کیا لوگوں نے دیکھا نہیں تھا؟ ہاں بالکل دیکھا تھا. دن میں 17 مرتبہ پیغمبر کو دیکھتے تھے کہ کیسے قیام کرتے ہیں. پھر آج اتنے اختلافات، یعنی میں کوئی جملہ مترجہ کے طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ صرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہاتھ باندھے جائیں، ہاتھ کھولے جائیں، کہاں ہاتھ رکھے جائیں. یہ اس طرح کے سوالات، اس طرح کے اختلافات کیسے پیدا ہو گئے جبکہ دن میں 17 مرتبہ پیغمبر اکرم کو دیکھتے تھے. اور اگر اس کو آپ دیکھیں کتنی مرتبہ پیغمبر کو دیکھا تو 70,000 سے زیادہ مرتبہ پیغمبر اکرم کو دیکھا تھا. اس کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، پیچھے کھڑے ہونے کے باوجود 1400 سفر کا جب فاصلہ ہوا تو 73 فرقے پیدا ہو گئے. جی. تو اسی طرح اگر قرآن کی ذمہ داری بھی حفاظت کی قوم پر ڈال دی جاتی تو آج 73 قرآن ہوتے، 100 قرآن ہوتے، کتنے ہوتے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا کہا کہ ہم نے نازل کیا تو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ورڈ آف اللہ ہے، اور دوسرے یہ سمجھ لو کہ اس کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں اس کی. اب یہ کہ اللہ رب العزت نے کیسے ذمہ داری کو ادا کیا جو لی تھی اپنے اوپر، وہ پیغمبر اکرم اللہ کا پیغام لے کر آئے تو نبی کریم نے حکم خدا کے مطابق اس کی حفاظت کے لیے جو تدبیر نبی اختیار کر سکتے تھے وہ انہوں نے اختیار کی. مثلا یہ کہ کتاب بدلتی تب ہے جب یہ 4 یا 6 لوگوں کے درمیان رہے. چونکہ آپ یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ کتاب کو دشمن نہیں بدلتا، کتاب کو اس کے ماننے والے بدلتے ہیں. جی، ہمیشہ یہی ہوتا رہا. تو اگر یہ کتاب بھی 4-6 لوگوں کے درمیان ہی محدود ہو جاتی اور باقی پر پابندی لگا دی جاتی، جیسا کہ مذہبی رہنماؤں نے لگائی، وید مقدس کے بارے میں پابندی لگا دی گئی کہ ہر ایک نہ اس کو پڑھ سکتا ہے نہ ایک سن سکتا ہے، ایک خاص قسم کے افراد ہیں جو چنے ہوئے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے. اور یہ تک کا ملتا ہے تاریخوں میں کہ اگر کوئی چھپ کے سن لیتا تھا تو سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم نے کیسے یہ کتاب سن لی. تو جب یہ خواص کے درمیان رہے گی تو خواص جب چاہے اس کو بدل دیں. لہٰذا پہلا انتظام تو پیغمبر اکرم نے یہ کیا کہ اس کو عام کیا، زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچایا. جی جی. جب آیات نازل ہوتی تھیں تو پیغمبر اکرم اصحاب کے درمیان بیٹھ کر پہنچاتے تھے، صحابیات کے درمیان بیٹھ کر الگ سے پہنچاتے تھے. پھر تقریباً 70 لوگ ایسے تھے جو اس وقت پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ان کو پیغمبر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ اس کو آگے بڑھائیں، خدمت کریں اس کی. لکھنے والے اس کو لکھتے تھے جی. اور لکھنے کے لیے دیکھیے، لکھنے والے کے لیے تو نہیں معلوم کہ کون اس میں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. منافق تو تھے کیونکہ سورہ منافقون موجود ہے، لیکن پیغمبر نے سب کو لکھنے سے روکا نہیں، اس لیے کہ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آج یہ منافق لکھے گا اگر اپنے ہاتھ سے تو کل اگر یہ اس کو بدلنا چاہے گا تو اس کی تحریر کو اس کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا لکھا ہوا ہے. تیسری چیز جو پیغمبر نے وفد بھیجے مختلف جگہوں پر، یعنی میں نے دیکھا کہ 10 اصحاب بھیجے گئے تھے اور ان کو ظالموں نے، دشمنوں نے قتل کر دیا. تو پیغمبر اکرم کو بہت اس سے اذیت ہوئی کہ علم قرآن رکھنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے گئے اور اس ڈیلیگیشن پر شب خون مارا، ان کو قتل کر دیا. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے دعائے قنوت نہیں تھی نماز میں. اس وقت پیغمبر اکرم نے جب نماز فجر کی ادا کی تو دعائے قنوت کو شامل کیا، جس میں ان
مرنے والوں کے لیے، ان شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی، اور ان کے دشمنوں سے اظہار براءت بھی کیا۔ تو یہ اہتمام۔ دوسرا اہتمام خود قرآن کریم کا وہ چیلنج کہ اگر تمہیں اس کے کلام خدا ہونے میں شک ہے تو اس کا جواب لے آؤ۔ ہاں۔ تو یہ چیلنج خود اس کے حفاظت کی بھی ایک ضمانت بنا، اس لیے کہ جواب لانے کے لیے تو پڑھے گا نا پہلے اس کو۔ جی تو جب یہ چیلنج کر رہا ہے قرآن کہ اس کا جواب لے آؤ، تو اب جواب لانے والے پہلے اس کو پڑھیں گے۔ پھر کہا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، تو میری سمجھ میں اس کا جواب نہیں آ رہا تو میں اپنے سے زیادہ والے سے پوچھوں گا کہ تم اس کا جواب دے دو، وہ اس سے زیادہ والے، اس طرح قرآن کریم پھیلے گا۔ پھر پڑھنے والے ہو سکتا ہے بعض پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ہوئے بھی، بعض لوگ پڑھ کے مسلمان ہوئے، سن کے مسلمان ہوئے، پیغام پہنچ گیا تو اس سے مسلمان ہوئے۔ جنات نے جب اس پیغام کو سنا تو سورہ جن خود ان کے تبصرے کو بیان کر رہا ہے، جنات نے تک یہ بھی پیغام پہنچا تو انہوں نے اس کو سنا، اور وہ تبصرہ پورا قرآن کریم میں سورہ جن میں محفوظ ہے کہ آج ہم نے عجیب و غریب کلام سنا۔ جناب عمار یاسر نے کلام سنا تو ایسا نور ایمان پیدا ہوا، اس نور ہدایت سے متصل ہو گئے کہ پھر اس کے بعد پھر کتنے ظلم ہیں جو جناب عمار کے خانوادے پر کیے گئے، کیسا ٹارچر کیا گیا، لیکن نور ایمان جب دل میں پیدا ہو گیا، جب ہدایت سے ہمکنار ہو گئے تو اب ساری قربانیاں دینا، سارے مصائب برداشت کرنا گوارہ کیا اور قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو یہ حفاظت کا بندوبست تھا کہ تحریر میں آ جائے، لوگوں تک پہنچ جائے، پھیل جائے ہر طرف۔ اور ایک اہتمام یہ کہ اس کے الفاظ کو تو عام کیا لیکن اس کے معنی کو خاص رکھا۔ اچھا، الفاظ تو اس کے پہنچ جائیں، یہاں تک کہ یہ حکم بھی دے دیا کہ اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو صرف اس کو سامنے اپنے رکھ کے، صحیفے کو سامنے رکھ کر اس کی آیات کو وہ دیکھے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، انگلی رکھے صرف، وہ بھی ثواب ہے۔ یہ اس لیے یہ بھی ایک اہتمام تھا کہ کم سے کم جو شخص پڑھنا نہیں جانتا وہ اس کو دیکھ کر پہچاننا تو سیکھ جائے، تاکہ اگر کہیں مثال کے طور پر قرآن کا کوئی ورق، کوئی آیت اس کو کہیں پڑھی بھی مل جائے تو اس کو ادب سے اٹھا کے سر پر رکھ لے، اس تک آ جائے، اس کا احترام کرنا سیکھ لے۔ یہ اس کی حفاظت کی تدابیر تھیں جو پیغمبر اکرم نے اختیار کیں۔ پھر اس کو معصوم سینوں تک پہنچایا اور بتایا کہ دیکھو کہ اس سلسلے میں تمہیں معلوم کرنا ہو تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو علی تک آنا، جی تاکہ معصوم ہاتھوں میں، معصوم زبانوں سے یہ آگے بڑھتا رہے، تو الفاظ اس کے اس طرح سے محفوظ ہو گئے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے اس طرح سے، جیسا کہ آپ نے درمیان میں کچھ اور بھی کتابوں کا ذکر کیا کہ وہ خاص لوگ ہی اس کو پڑھتے تھے اور سنتے تھے، تو کیا قرآن مجید فقط مسلمانوں کے لیے ہے یا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ دیگر مذاہب تک پہنچایا جائے اس کے پیغامات کو؟ کیا ایسا ہو رہا ہے سماج میں، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، یا ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ہم کہاں ہیں؟ قرآن کریم نے جو خطاب کیا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، کہیں یا ایھا الناس کہا، اس لیے کہ اللہ تمام انسانوں کا خالق ہے، رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے اس بات کو۔ تو اللہ سب کا خالق ہے، پیغمبر سب کے لیے نبی اور رسول ہیں، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ھدی للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پھر کہا کہ ھدی للمتقین، تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب تمام انسانیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر متقین کے لیے ہدایت کیوں کہا؟ تو ھدی للناس یعنی پوٹینشل، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے قرآن کے اندر کہ تمام انسانوں کی ہدایت کر سکے، مگر ہدایت ملے گی کسے؟ ہدایت ملے گی جو خلوص سے اس کی طرف آئے، پہلے سے تھوڑا سا تقویٰ موجود ہو تو پھر اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، پردے ہٹتے چلے جائیں گے، ہدایت ہوتی چلی جائے گی۔ اب رہی ہماری ذمہ داری، تو جب بھی کوئی صاحب کتاب نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ماننے والی امت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اب نبی کریم درمیان میں موجود نہیں ہیں، اب معصوم اس وقت غیبت کے پردے میں ہیں، تو یعنی یہ تو میں نے اپنے لحاظ سے کہا، ورنہ تمام مسلمانوں کی کلمہ، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ
اس کو آگے پہنچائے، اس لیے کہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہم نے کیوں تم کو وفا کیا، تمہاری ذمہ داری کیا ہے. پہلے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کہا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور پھر بحیثیت امت، بحیثیت کلمہ گو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بحیثیت امت کے تمہاری مجموعی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہنچاؤ لوگوں تک. قرآن کا پہلا حق کہ خلوص کے ساتھ اس کی طرف آئے، اس کی تلاوت کرے. دوسرا حق کہ قرآن کو صرف پڑھے نہیں، اس کو سمجھے. تیسرا حق کہ اس کے پیغام پر عمل کرے. جی. چوتھا حق کہ اس کو لوگوں تک پہنچائے. اب جیسے جیسے آپ دیکھیں یہ دائرہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے. اول تو پڑھنے والے بہت کم، پڑھنے والوں میں سمجھنے والے اور کم، سمجھنے والوں میں عمل کرنے والے اور کم، عمل کرنے کے بعد پہنچانے والے اور کم. جی. تو یہ دائرہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. قرآن اگر پہنچتا تو وہ جو دعا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں انا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اطاعت کے لیے سننا ضروری ہے. پہلے سنیں، پیغام پہنچایا جائے. اور آپ دیکھیں جس تک پیغام پہنچ گیا، ہم نے تو نہیں پہنچایا، ہم نے تو اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا نہیں کیا، لیکن پہنچ گیا جس تک. میں دو نام آپ کے سامنے پیش کروں اس وقت جو مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تو یحییٰ بٹ جو یہ بی بی سی کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے جان بٹ، ان کے بیٹے، تو یہ ریسرچ کر رہے تھے اور ان کی ریسرچ کا ٹاپک یہ تھا، آکسفورڈ میں یہ ریسرچ ہو رہی تھی. ان کا موضوع یہ تھا کہ یہ یورپ کے اندر لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے. اچھا. تو 10 سال کا پچھلے انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس 10 سال میں 13,000 لوگوں نے، نوجوانوں نے، جس میں لڑکے لڑکیاں سب موجود ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. اکثریت اس میں خواتین کی تھی. اچھا. کیونکہ خواتین کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں زیادہ پروٹیکشن ملتا ہے اسلام کے دائرے میں آ کر. تو انہوں نے اسلام قبول کیا. جب انہوں نے ان کے اسباب تلاش کیے تو 85% لوگ وہ تھے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن تک پہنچ گئے اور پھر قرآن نے ان کے دل پہ اثر کیا اور وہ کلمہ پڑھ لیا، تبدیل ہو گئے. وہ یہ ریسرچ کرتے ہوئے، یہ تو ایک باہر کے آدمی تھے جی، مگر یہ تحقیق کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن نے اثر کیا تو انہوں نے کہا کیا قرآن میں ہے. اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے ان کے اوپر بھی اثر کیا اور یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. تو جس تک پہنچ گیا، یا اسکاٹ لینڈ کا ایک انجینئر، نام اس کا مورس عبداللہ اس کا نام ہے، اس تک قرآن پہنچا. وہ خود اس نے اپنی واقعات اپنے بیان کیے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں میں نے پڑھے ہیں وہ، لیکن وقت محدود ہوتا ہے. اس کو میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی. اگر ہم نے پہنچا دیا ہوتا تو یہ اثر یقیناً کرتا. تو مورس عبداللہ تک بھی قرآن ایسے ہی پہنچا. ایک کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا جس کے اندر یہ کام کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مصر کا کوئی انجینئر وہاں پہ آ گیا، فہمی اس کا نام تھا، تو انہوں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، جیسے آپس میں مذاق ہوتا ہے. ارے بھائی تم تو جو 7ویں سینچری میں قرآن نازل ہوا ہے، اس 21 سینچری میں بھی 1400 سال کے بعد اسی کے اوپر عمل کر رہے ہو. کہا کہ وہ بہت سمجھدار تھا. اس نے ریئیکٹ ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں عام طور پہ کہ بھائی قرآن کی توہین کر رہا ہے، ہم کو تانا دے رہا ہے، تو غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسی باتیں بے تکی اور ارریشنل قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اس نے سنا اور جواب نہیں دیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ لوگ چاند ستاروں تک پہنچ رہے ہیں، تم قرآن کی بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ چاند ستاروں تک پہنچنے کا ذکر تو قرآن میں 1400 سال پہلے موجود ہے. میں کہتا کہ یہ بات سن کے مجھے ذرا حیرت ہوئی. میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے. تو وہ روز بہانہ بناتا رہا کہ نہیں ابھی، تاکہ پیاس اور بھڑک جائے. اچھا. ہاں. پھر ایک دن میں نے پکڑ لیا کہ آج تمہیں مجھے دکھانا پڑے گا. تو کہا کہ وہ مجھ کو لے کے آیا اور ایک اسلامک بک شاپ میں اس نے کہا کہ یہ قرآن کا نسخہ ہے، خریدو اس کو، پیسے میں نہیں دوں گا، تمہیں کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ تم پیسے دو گے تو تم کو پھر اہمیت ہوگی اس کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ لیا اور کہا کہ لاؤ کھولو اب دکھاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ایک شرط ہے، پہلے کچھ دنوں تک تم خود اس کے اندر تلاش کرو. اگر تمہیں خود وہ حوالہ مل گیا تو زیادہ بہتر ہوگا، نہیں مل سکا اگر تو اس کے بعد میں بتاؤں گا. کہا کہ میں قرآن لے کے گھر پہ آ گیا. اس کے بعد میں نے اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. کہا ابھی میں پہلا ہی سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک اندر سے آواز آئی کہ وہ حوالہ تو جہاں ہوگا وہاں ہوگا، لیکن اب تک جو میں نے پڑھا یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے.
اور پھر کہا کہ آہستہ آہستہ دل بدلنا شروع ہوا، اور وہ وقت آیا کہ میں نے جا کے کہا کہ بھائی حوالہ اب تم مجھے بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ بتا دو کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام سوائے کلام خدا کے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں. تو پہنچے گا، دلوں پہ اثر کرے گا. نہیں پہنچایا اس کے لیے معذرت کریں، توبہ کریں. پہنچانے کے لیے پہلے خود اس تک آنا ضروری ہے، آئیں اس تک، اس کی سربراہی کو قبول کریں. صرف اس کو سر پہ رکھیں نہیں رسمی طور پر، بلکہ اس کو سر پہ رکھ کر یہ محسوس کریں کہ یہ حاکم ہے، ہماری زندگی اس کے سائے میں گزرنی ہے. جس دن ہم نے یہ شروع کر دیا تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک صورتحال ہی پوری تبدیل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. چلیے آقا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آخر میں ہم چاہتے ہیں چونکہ یہ 5 ایپیسوڈ کی سیریز یہاں پر تمام ہو رہی، تو آپ ہمارے ناظرین سے ایک نچوڑ کے طور پر کیا کہیں گے؟ میں آخر میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھولا ہوا سبق ہے ہم اس کو پھر یاد کریں، واپس آئیں قرآن کریم کی طرف، توبہ کریں اور قدر کریں اپنے دین کی، اپنے نبی کریم کی، اپنے ائمہ کی، اپنے مذہبی سرمایے کی. اور علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ پھر دنیا کے امام ہوں گے، آپ پھر ساری قومیں آپ کے پیچھے چلیں گی. شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کے وفادار ہو جائیے، قرآن کو ہدایت تسلیم کر کے اس سے ہمکنار ہو جائیے. جس دن ایسا ہو گیا اس دن آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی صورت بدلتی ہوئی نظر آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین ہمیں بھی اجازت دیجیے. یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس پروگرام کے ذریعے، اور جیسا کہ آخری جو گفتگو ہوئی ہے کہ قرآن کے پیغامات کو پہنچانے کی، تو یقیناً میں التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہم تمام لوگوں کے حق میں، یعنی چینل ون کے تمام اراکین کے حق میں دعا کیجیے کہ یہ پلیٹ فارم، یہ چینل ون اس کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے. بس آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.